اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر کو لے کر اپنی بستی سے جدا ہوئے، قالت انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ۔ فمن شرب منہ، پس جس نے اس سے پیٹ بھر کے پانی پیا، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہ پیا، فإنہ منی، تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک چلو لیا۔ فشربوا منہ، تو سب نے اس سے پانی پیا، الا قلیلا منہم، سوائے چند ایک کے ان میں سے۔ فلما جاوزہ ہوا، پھر جب عبور کر لیا انہوں نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے، قالوا، تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم، ہمارے پاس آج تو قوت و طاقت ہی نہیں ہے، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کے خلاف لڑنے کی۔ قال الذین، تو کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی قلیل جماعتیں ہیں، غلبت، جو غالب آ جایا کرتی ہیں، فئۃ کثیرہ، بہت بڑی بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں جناب طالوت اپنے لشکر کو لے کر کے روانہ ہو رہے ہیں، اور اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ جب انہوں نے اپنی بستی سے آگے کچھ سفر طے کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان کو اس طرح سے کہ ان کے پاس پانی کی قلت ہے اور پیاس کی شدت ہے، اور سامنے ایک نہر سے گزرنا ہے۔ فرمایا گیا کہ جس نے اس سے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، پھر وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے یہاں سے پانی نہیں پیا سوائے ایک چلو کے، کہ ایک چلو بھر پانی اتنا کہ اس نے پی لیا، تو وہ ہمارے ساتھ جائے گا، باقی نہیں جا سکتے۔ تو فشربوا منہ الا قلیلا منہم، اب وہ سارے پیاس کے مارے، اکثریت نے پانی پیا، چند ایک لوگ بچے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کی، یعنی جو پیغمبر تھے جو ان کو اللہ کا حکم سنا رہے تھے، ان کی بات کو مانا۔ اب اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح آزما سکتا ہے، کسی بھی طرح۔ اب اعتراض تو صاف سا اعتراض بنتا ہے کہ پانی ہے، پانی کیوں نہیں پئیں گے؟ پہلے تھا نہیں تو تھا نہیں، اب تو مل گیا تو اب تو پی لینا چاہیے نا۔ لیکن وہ خالق اور مالک ہے، وہ جیسے چاہے آزما سکتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ بندے میں یہ عنصر ہو اور یہ اس کا سوچ اور نظریہ ہو، دنیاوی فائدہ، نفع نقصان گھاٹا یہ بعد میں ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، یہی چیز سکھانا ہے۔ حضرت جنت سے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ جنت میں کیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی تھی تو یہی کہا تھا نا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اب پوری جنت ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی پابندی کیا ہے؟ کیوں لگائی گئی؟ اور اس کے بعد جب وہ پابندی نہیں ہو پائی تو فرمایا آپ دنیا میں جاؤ۔ اب کیا ہے؟ تمہیں ان گنت پابندیاں برداشت کرنا ہوں گی۔ اب جو ان کے اندر کامیاب ہوگا ان آزمائشوں کے اندر،
پھر دوبارہ اس کو جنت دیں گے۔ تو یعنی ہم یہاں آئے اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ چاہے فی العسر والیسر، نبی علیہ السلام جب بیعت لیا کرتے تھے تو اس میں یہ چیز ہوتی تھی نا کہ تم اسلام پر بیعت کر رہے ہو، اس اسلام کو آسانی میں تو ماننا ہی ماننا ہے، فراوانی میں، لیکن فی العسر، تنگی کے اندر بھی تم اسلام کو مانو گے۔ میرا کہنا آسانی میں بھی ماننا ہے اور تنگی کے اندر بھی تم نے اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اب یہاں ہمارے جس طرح کے خاص طور پہ ہمارا یہ ایک مزاج بن چکا ہے، جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں بس اندھیرے میں تیر پھینکنے والے، ڈالر کمانے والے نا، جو جھوٹ سچا ملا کے دبائے جا رہے ہیں، صرف کس کے لیے؟ پیٹ پوجا کے لیے۔ وہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، بس چل رہا ہے۔ تو اس بنیاد پہ یہ وہ قوم ہوگی جو اللہ کے راستے میں لڑے گی اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ جو ایک چھوٹی سی کل کی بات ہے، ایک عالم ہے، انہوں نے فیس بک کے اوپر نہ کہا کہ تب تک تمہاری معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے۔ وہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، جب تک یہ نہیں ہوگا اللہ کا حکم، یعنی یہ تمہاری یہ قوت طاقت یا یہ معیشت مضبوط ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ قرآنی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے یہ ساری چیزیں۔ اب نیچے بہت سارے لوگ اور بہت ساری چیزیں، اور اس میں ہر کوئی اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ذریعے انقلاب آتا ہوتا تو یوں ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ اور بھائی جب تم سیدھی سی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو باقی کیا مانو گے؟ جو صریحاً ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ جب یہ مزاج بنے گا نا، پھر کوڑے پڑیں گے اوپر سے، جس طرح یہاں یہ کہا گیا نا۔ اب ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، جس طرح کے ہوتا ہے نا۔ اب وہاں تھوڑا سا زخم مل جاتا تو دوڑ جاتے، بھاگ جاتے۔ اب جنگ کے اندر بھاگنا، جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں نا، وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک آدمی اگر پھسل کے واپس ہو جاتا ہے تو وہ آگے 100 اس کو جو دیکھ رہے ہیں ان کے حوصلے بھی پست کر دیتا ہے، ان کے حوصلے بھی توڑ دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر جنگ کے اندر بھاگنا، جس کو تولی من الضعف کہتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور قرب قیامت جب مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت ہوگی اور وہ لڑ رہے ہوں گے، اور جو اس وقت فرمایا پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا، اللہ اس کی توبہ کبھی قبول ہی نہیں کرے گا، اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور ہمارے یہاں بسا اوقات آج کل کیا چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ جو فرمان جس موقع پہ دیا گیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک نہیں ماننے کہتا فلانا کیڑا منن ڈیا، دوسرے احکامات ہم کون سے مان رہے ہیں؟ اور بھائی جو ہیں وہ تو کریں نا۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حالت امن میں اور بات کر رہے ہیں کس کی؟ حالت فساد کی یا حالت فتنے کی؟ حالت فتنے میں یوں ہوگا تو ایسا نہیں۔ اور بھائی حالت امن میں یہ حکم ہے، تم حالت امن میں ہو، تمہیں یہ کرنا ہے۔ جو حالت جنگ میں ہے، حالت فساد میں، اس کا حکم اس کے مطابق ہوگا۔ اب یہاں جو بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو حالت جنگ یا حالت فتنہ میں ہوتا ہے، جبکہ ہم جہاں حالت امن میں بیٹھے ہوئے تو جو ہمارے اوپر احکامات ہیں، ہم نے نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا ہے، اپنے اخلاق و کردار کو بہتر کرنا ہے، کہتے ہیں اس کو چھوڑو، عہدیاں گلا کرو، یہ سارے منافق ہیں، یہ سارے فلاں ہیں، یہ سارے بکاؤ ہیں، یہ سارے فلاں، یعنی جو ذہن میں آتا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان عمل سے خالی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ ساری چیزیں کس لیے؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ کیوں یہ کہا گیا کہ آپ نے پانی نہیں پینا، اگر آپ نے پانی پیا تو ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، فلیس منی، آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جس میں بات ماننے کا عنصر ہی نہیں ہے، وہ یہاں اس بات کا انکار کر رہا ہے، ایک پانی کے چلو کے اوپر نافرمانی کر رہا ہے، تو آگے جا کے جہاں جان پیش کرنے کی باری آگی وہاں کیا کرے گا؟ وہاں دھوکہ نہیں دے سکتا، دے گا یہ شخص۔ تو اس لیے فرمایا نہیں جا سکتا وہ، تو یہ آزمائش۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ سے، جس موقع پہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمایا اس کی اطاعت و فرما برداری ہی انسان کو آگے کی طرف لے کے جائے گی۔ ایک بندہ آسانی میں اللہ کے سامنے آ کے نماز پڑھ نہیں سکتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جان بھی دے دوں گا اسلام کے لیے، یہ جھوٹا ہے، یہ سارا دھوکہ اور فراڈ ہے۔ ایسے بندے جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اسلام کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ سب جھوٹ اور فراغ اور دغا بازی ہے۔ وہاں جا کے ایسا دھوکہ دیں گے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائیں گے یہ سارے۔ تو اس لیے یہ ساری افواہوں اور باتوں سے پتنگڑ نہیں بنتے ہوتے۔ انسان کا اخلاق ہے، کردار ہے، معاملات ہیں، یہ ساری عبادات ہیں جس سے مل کے انسان آگے چلتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو اس لیے ان چیزوں کی خاص طور پہ پیروی کرنے کی، جو احکامات ملے ہیں ان کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے. باقی آگے چلتے جائیں گے، جس طرح کہ اس میں ہم پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھ رہے ہیں، اشارہ کریں تاکہ یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے اور ہمیں اس چیز میں بڑی اشد ضرورت ہے اسلامی رہنمائی کی. جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ لشکر لے کے چلے جائیں. اب سوال ہزاروں ہو سکتے ہیں، کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ او بھائی جو حکم ملا وہ کرو، آگے اللہ حکم دے گا وہ کرتے جانا، کامیابی تمہاری ہے. اب وہ لے کے نکل پڑے. اب چلتے 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 جا کے یہ نظریہ اللہ پختہ کروانا چاہتے ہیں، یہ منوانا چاہتے ہیں. بھائی باتوں سے مان جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ تجربے بھی کروا دے گا، پھر اوکھے ہویں گے. کیا ہوا؟ اب جب وہاں آگے پہنچے تو آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون پہنچ چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم لڑ رہی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے. پہلے تو چلو 2 وقت کا کھانا کھا لیتے تھے، اب تو تم مرواؤ گے. پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے. کیا ہے؟ تو فرمایا یہ اللہ کے حکم سے آئے ہو، میرے حکم سے تھوڑی آئے ہو. اب جس اللہ کے حکم سے آئے ہو وہ ہمیں کبھی ضائع، یہ ایمان ہے، یہی سکھانا تھا ان کو. جب ان نے یہ بات پھر اقرار کروایا ان کے زبان سے، پھر اقرار، جب انہوں نے اقرار کرنے ٹھیک ہے ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ سوٹی مارو. اب وہاں پھر لاٹھی ماری، اللہ نے 12 نسلیں فرما دی، فرمایا جاؤ نکل جاؤ. تو اللہ کا حکم جو ہے نا، جو نکلنے کا نکل پڑو. آگے کیا کرنا ہے، جو حکم ملتا جائے گا اس کے مطابق چلتے جاؤ تو کامیابی کیا ہے تمہاری. اگر یہیں سے بیٹھ کر نہیں جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی، تو آگے کہاں جائیں گے؟ پہلی بنیاد بنے گی نہیں تو اوپر 8-10 منزلیں تعمیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری قوم کا یہی حال بنا ہوا. وہ 10ویں منزل بنانے کے لیے پرعزم ہے، سارا میٹیریل جمع کیے ہوئے، نیچے بنیاد بھی نہیں ہے، نیچے بنیاد بھی نہیں. یہ تصور بنا ہوا. اس لیے اسلام سے جان چھڑانے کی جب عادت پڑ چکی ہے نا، پھر ہم کہتے ہیں اسلام غالب کیوں نہیں ہے، اسلام حتا کیوں نہیں ہے، اسلام کا نفاذ کیوں نہیں ہے، ہمیں خلافت کیوں نہیں ملتی، خلیفہ جیسا کیوں نہیں ملتا. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا، پہلے حضرت عمر جیسی رعایا بن کے دکھائیں، انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ بھی مل جائے گا. تو اس لیے جو حدود و قیود ذکر کی گئی نا ان کو سامنے رکھیے گا. تو اب جو لوگ چند لوگ تھے، فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، اب یہ جو چند لوگ تھے جنہوں نے ایک چلو بھر پانی پیا، تو اب یہ جب انہوں نے اس سمندر و دریا کو عبور کیا تو آگے گیا تو نحافت، ایک جو فطرتی چیز ہے اس بات کا اظہار کیا کہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج تو ہم میں کوئی اتنی ہمت طاقت نہیں ہے کہ ہم جنگ کر سکیں. اب یہ کس میں؟ ایک معاشی قلت کی وجہ سے تھی. جس طرح ایک بندہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ایک کمزوری پڑتی ہے، اور یہ پانی کی دیکھ لیں، یہاں یہ صورتحال تھی. تو فرمایا کہ ہم اس نحافت کے ساتھ کیسے لڑ سکیں گے. تو قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو ان میں وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہی ملنا ہے. اور بھائی ادھر اگر جان جانی ہے، ادھر نہیں جائے گی تو 1 سال جی لیں گے، 10 سال جی لیں گے، 50 سال جی لیں گے، بالآخر کیا ہے؟ مرنا نہیں ہے. اگر اللہ کے راستے میں آ جائے گی، دیکھیں نا سوچ ہے نا، اس کو مثبت لے کے جائیں گے تو اس کا فائدہ کتنا ہے، اور اگر اس کو منفی ادھر بہانے اور اللہ کے حکم کو ٹالنے کی طرف لے کے جائیں گے تو بھائی اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وہاں جا کے تمہیں پکڑے گا تو پھر ان بطش ربک لشدید، پھر چیخیں نکل جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا بنا اور کس طرح سے اس کو گھیر لیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے تو ویسے ہی فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے گھیرے سے نکل کے دکھاؤ. فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَان، فرمایا ہم نے تمہارے حفاظت کا ارد گرد تمہارے چکر لگایا ہوا ہے، تم نکل کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، باتوں سے نکل جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، دلیل سے بات کرو کہ کس طرح تم اللہ تعالیٰ کے حفاظت اور نگرانی سے اور اس کی تدبیر سے کیسے نکل سکتے ہو. نہیں نکل سکتے تو پھر اس کی اطاعت و فرما برداری کیجیے، اس کی بات مانیے. تو جب ان نے یہ کہا کہ اللہ سے ملنا ہے، جانا تو ہے ہی ہے، اگر یہاں ہم اللہ کے حکم کو مان کے اس دنیا سے چلے جائیں گے اور شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جائیں گے تو کون سی بڑی بات ہے، یہی کام ہے، اسی لیے نکلے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس حوالے سے. اب یہ دیکھیں، یہ موٹیویشن والے جملے، یہ چاند ایک جملے جو اچھا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے کرتے تھے نا تو کوئی شخص آپ کو اچھا جملہ کہتا کہ آپ اس وقت نکلے ہیں، آپ کے لیے کامیابی ہے، یہ چیز بڑی پسند تھی. اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو پاؤں کھینچنے والے ہوتے ہیں، ہر وقت پہ ایسی بات اور ہر وقت میں مایوسی پھیلانا اور یہ بربادی اور تباہی کی یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ اصل اپنے بھی دشمن ہے اور قوم کو بھی دشمن ہے کہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناشکری کیا ہوتی ہے کہ ایک نعمت نہیں ملی، ہزاروں ملی ہوئی ہیں، اس کی بھی بیڑا غرق کر دیتے اور اس کا بھی جو فائدے ہیں اس کے، اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو نظریہ اور یہ جو سوچ ہے نا، یہ بہت جاہلانہ اور عامیانہ سوچ ہے. تو اب یہ موٹیویشن والے جملے تھے، او بھائی اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آپ چلتے ہیں. تو جب یہ جملہ کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ، ہم اپنے زور پہ غالب آئیں گے، اللہ کی مدد آ گئی تو ہم یہ چند ہی بڑے لشکر پہ غالب آ سکتے ہیں. دیکھیں اللہ غالب کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، وہ تو کون کے ساتھ جو سارا معاملہ کر سکتا ہے، تو چند لوگ تو پھر بھی نکلے ہوئے ہیں نا، تو ان کو یہ نہیں عطا کر سکتا، وہ ضرور دے سکتا ہے. یعنی پھر آپ غور کیجئے بات کس چیز پہ ہے، بات اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس
اس کی بات ماننا، اس کی مدد اور نصرت آئے گی تو ہم کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بڑے سے بڑا لشکر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی تو اس کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو کسی صورت غالب ہم نہیں ہو سکتے۔ تو آج بھی پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کیسے آئے گا اور غلبہ کیسے ملے گا۔ حضرت یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہے نا، ان کو اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اپنی خوشی غمی یہ چیزیں یہ ساری اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اسلام غالب آ جائے گا۔ جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خود جو ہے وہ پہلو تئی اختیار کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں اسلام کیسے غالب آئے گا؟ نہ ہماری دکان پہ، نہ مکان پہ، نہ ہماری خوشی، نہ ہم غمی، اس پہ اسلام کو پسند ہم کرتے نہیں، تو کہتے ہیں اسلام غالب کیوں نہیں آئے گا؟ بہت شخص کہہ رہا ہے جو خود اسلام سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت خود اسلام سے نفرت کرنا چھوڑے، اسلام کو پسند کرے، اسلام کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ موجود ہے۔ ہمارے اندر کمیاں ہیں، وہ کمیاں دور کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے، اور کن کے ساتھ یہ سارا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت پہ غالب آ جائے گی۔ ایک درست جملہ تھا، درست سوچ تھی، اللہ سے امید ہے نا، یہ چیزیں تھی، مایوسی نہیں تھی یہ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ہمیشہ سے جو بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ پھر اگلی آیات میں اس مارکے کا نتیجہ کیا نکلا ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔